सर सेनेट में सेनेटरों को कैद कर दिया गया, पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस को कैद कर दिया गया और केपी के सीएम केपी के जो बैठे रहे इस्लामाबाद हाउस के बाहर सर, तो सर फिर धरना खत्म कर दिया गया। आप देखते हैं कि क्या कोई प्रेशर बिल्ड कर पाए हुकूमत पे या नहीं? ये आपके सवाल का जवाब ये है, इस वक्त पूरा मुल्क कैद में है। सिर्फ सेनेटर का मतलब और MNAs MPs का मतलब वो कैद है तो पूरा मुल्क कैद है। पूरा मुल्क यरमाल है इस वक्त। तो आगे जो सूरत हाल है ये बस आप कह लें कि ये आखिरी अशगुले ये हुकूमत ले रही है और इमरान खान को ये ज़्यादा देर जेल में नहीं रख सकते। वो इसलिए कि अल्लाह ताला के फैसले हैं कि जब जुल्म जबर इंतहा को पहुँचे तो फिर अल्लाह ताला के फैसले शुरू हो जाते हैं, फिर हुकूमतों के और इंसानों के फैसले का, क्योंकि अदलिया बेबस है, बेजान है। आइन मुल्क का जो है उसको पामाल कर दिया गया। आइन 26वीं और 27वीं तरमीम में आइन को रौंद के रख दिया गया है। मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है, कोई अदल नहीं है और जिस शख्स ने शऊर दिया था उसका शऊर कायम है और वो इंशाल्लाह शऊर बेदार है और वो शऊर इंशाल्लाह खान साहब को निकालेगा। ये पार्टी में छोटा मोटा वो पार्टी नहीं, मैं उसको कब्रिस्तान कहूँगा जिसके अंदर इख्तलाफात हो, लेकिन मीर जाफर और मीर सादिक वाला जो रोल है वो खौफनाक और मैं समझता हूँ पार्टियों के लिए या किसी भी मुल्क के लिए और किसी भी इदारे के लिए खौफनाक होता है। तो PTI में इस तरह का माहौल नहीं है। इख्तलाफात छोटे मोटे लगे रहते हैं हर पार्टी में। ये पीपल्स पार्टी में है, नून में है, जो इक़्तिदार में है वो बहुत जंग लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। इक़्तिदार में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई पीछे खींच रहा है किसी को, लेकिन इस तरह का कोई अब इस मामले को मामूली समझते हैं कि इमरान खान साहब के लिए 2 नाम मांगे जाएं और फिर कोई नाम ना ये देखें, नाम के सिलसिले में मैं आपको क्लियर करूं, नाम ये है कि नाम भी वो होना चाहिए जिस नाम से हमें वापस कोई मुस्बत जवाब आए, पेशरफ्त हो, जिससे कौम को जो जिस इस्तराब की कैफियत में, परेशानी की कैफियत में कौम उस बंदे के जाने से, वापसी पे आने पर कौम इस्तराब से निकले, हम उस आदमी के लिए चाहते हैं कि वो जाए। तो इस तरह तो मैं भी चला जाऊंगा तो शायद वो मुतमईन ना हो सके। हालांकि मैं तो खान के साहब के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। सुहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया। कश्मीर में क्या होगी इसकी पार्टिसिपेशन, किस तरह लोग निकलेंगे? देखिए जी, ये मैं अभी इस पर कुछ नहीं कह सकता। ये उनका अभी शायद उनको पार्टी से इस बात की मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा वो चूँकि CM है, पार्टी की मर्जी की आदत में ये फैसला जाएगा। उन्होंने तो ये कह दिया, जिस तरह उन्होंने जल्दबाजी में ऐलान कर दिया। मैं जल्दबाजी नहीं कहूँगा, ये अगर उन्होंने कहा है तो ये पार्टी की मरकजी फोरम पर इसको जाना चाहिए। मैं क्योंकि पॉलिटिकल मेरी सर्विस ज़्यादा है, चंद लोग हैं पाकिस्तान में इस सर्विस के, जो मेरी सर्विस के 45 साल हो गए। मैं यही कहूँगा कि इसको पार्टी के आला फोरम पर जाना चाहिए कि हमें इस पे किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। इनायत साहब ये फरमा दें कि जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की सेहत के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है, उसके बाद आप नहीं समझते कि उनकी सेहत के हवाले से PTI जो है वो सियासत कर रही है? देखिए जी, लानत हो उस पर और जो लोग PTI में सियासत करते हैं। मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया। जब हम फस्तायत कहते हैं तो हमें अपने ऊपर भी गौर करना चाहिए कि अगर हम उस शख्स के लिए जो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए, हमारी नस्लों के लिए बेगुनाह कैद काट रहा है, उस पर हम सियासत करें तो फिर मेरे पास इससे आगे रमज़ान है, हाथ में तस्बीह है, मुंह में मेरी जिस्म में रोज़े का आलम है, तो फिर मैं क्या कहूँ। मेरे समेत अगर कोई इस तरह की सियासत करता है तो उसके गौर करना चाहिए
کہ اسے سیاست کرنی چاہیے اور پھر اس کا مقصد کیا ہے سیاست کرنا. جیسا ہم تو سیاست عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور نے جب بیانات دیے اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے سیاست کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ علی امین صاحب سے پوچھیں. جی صاحب یہ وہ بتائیے کیا گا کرتے ہیں میں تو نہیں سمجھ گزشتہ رہا. دنوں آپ اڈیالہ جیل آئے تھے اور علیمہ خان صاحبہ نے آپ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا, وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائی ہے وہ کمنٹ آپ کے حوالے سے اور کشمیر کی قیادت کے حوالے سے کہ آپ لوگ ہیں ہی نہیں ہیں, کدھر ہیں آپ لوگ؟ آپ اگر ناواقف ہو کوئی سوال مجھے کشمیر کے بارے میں یا پنچ پیر کے بارے میں میرپور کے ڈویژن کے بارے یہ تو میں ویڈیو آئی تھی یا ناراضگی میں وہی جواب دے رہا ہوں. سنیں نا آپ جواب بھی سنیں. ویڈیو آئی ہے, کیوں نہیں آئی؟ میں کوئی انکار کرتا ہوں. اب جواب بھی سنیں. آپ کو شاید پنچ ڈویژن کے بارے میں علم ہو, میرپور کے بارے میں نہ ہو, اور پھر مظفر آباد ڈویژن کے بارے میں علم نہ ہو. تو ایک اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مظفر آباد میں کیا ہو رہا ہے, تو اس سے یہ صورتحال نہیں نکلتی. ان کو پھر پتہ چل گیا کہ سارے کشمیر میں کام ہو رہا ہے. ناواقفیت کے عالم میں وہ جس اضطرابی, ابھی میں نے کہا, وہ خاندان جس اضطرابی کیفیت اور مشکل سے گزر رہا ہے, یہ بہن کو, آپ کی بہن کو, جب آپ کہیں کسی چھوٹے سے مقدمے میں جیل میں چلے جائیں حالات میں, تو آپ کے خاندان میں بھائیوں اور بہنوں پہ جو گزرے گی وہ آپ کو پتہ ہے. وہ اس وقت وہ اتنا بڑا آدمی, دنیا کا بڑا آدمی جو ہے وہ جیل میں, اور اس کی بہن سے اگر کوئی اس طرح کے الفاظ معلومات کے نکل جائیں تو ہمیں برا نہیں بنانا چاہیے. ان کی معلومات بعد میں درست ہو گئی. ان کی تسلی ہو چکی ہے کہ جی اوکے. ہمارے اور ملاقات کے لیے وقت بھی پورا ہو گیا اور ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے, ہم واپس جا رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تحت حمایت سے, جس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ منگل کو فیملی کی ملاقات ہوگی اور جمعرات کو پالیٹیشنز اور دوست احباب کی ملاقات ہوگی خان صاحب کی. اسی تحت ہم یہاں پہ آج کے لیے اجازت ہمیں ملی تھی. لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم اسلام آباد پاکستان کی جو عدالتیں 26 فروری کے بعد اتنی بے جان, اتنی بے اثر ہو کے رہ گئی ہیں کہ ایک سپر جیل بھی ان کے احکامات کو نہیں مانتا. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا پاکستان میں انصاف کا نظام قائم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم کی کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے, ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. بہرحال اس پہ ہم جتنی مذمت کرنا چاہیں ہم کر سکتے. لیکن جس طرح ساتھیوں نے کہا, میرا بھی یہی موقف ہے کہ کورٹ آرڈر سے ہائی کورٹ کے کہ ہم نے ملنا ہے. آج ہمارا پالیٹیشین کا دن تھا تو ہمیں نہیں ملنے دیا گیا, اور ان کی روایت یہی ہے کہ لوگوں کو تنگ کریں, پریشان کریں اور خان صاحب کو جیل میں رکھیں. نہ ہم پریشان ہوں گے نہ خان صاحب جیل میں رہیں گے, آپ ہی پریشان ہوں گے اور آپ نہیں پریشان ہوں گے. واحد جی کا خالصہ واحد جی فتح. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طرح آج ہمیں پارٹی کی طرف سے جو ہدایت ملی تھی کہ آپ کا نام جو ہے نا ہم نے خان صاحب کی ملاقات کے لیے رکھا ہے, تو آپ 6 ممبر جو ہے نا آپ جا سکتے ہیں, خان سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو ہم خوشی بھی ہوئی ہمیں بہت زیادہ کہ ہم اپنے لیڈر قائد عمران خان سے ملاقات ہوگی, اور ہمیں ہدایت ملی کہ آپ جائیں اور خان صاحب سے ملاقات, آپ کی ہائی کورٹ سے آپ کا نام ہم نے دے دیا ہے اور آپ جائیں ملاقات کر سکتے ہیں. تو ہم بیٹھے ہیں ادھر, لیکن انہوں نے ہمارا ٹائم ویسے ضائع کر کے ہمیں خان سے ملنے کی وہ نہیں کیا. تو ہم اس پہ بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور میں خود سینیٹر ہوں, لیکن انہوں نے وہ بھی ہمارا خیال نہیں رکھا کہ آپ یہ پارلیمان کے لیڈر ہیں اور یہ پارلیمان سے ہیں, تو وہ بھی انہوں نے ہمارے اس طرح وہ نہیں رکھا اور ہمیں راستے سے روک کے اور ہمیں واپس بھیج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نام رسول گل ہے, میں کرم سے آیا ہوں, اور ہمارا نام بھی لسٹ میں ہے. خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے ہم 5 ادھر موجود ہیں, لیکن ملاقات نہیں دیتے, تو ہم ادھر کھڑے ہیں اور بس انشاءاللہ اس کے بعد ادارے کے ممبر ہیں, انصاف ادارے کے ممبر ہیں. میں 7ویں اسمبلی میں اپنی پارٹی کے سابق لیڈروں سے پارلیمانی لیڈروں میں ہم آئے, تو کیا خان صاحب سے ملاقات کرنے میں کس کے تحت آئے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ اب ہماری عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے فیصلوں کو اگر جلدائی نہیں ملتی, ان کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, تو بند کر دیں, عدالتیں بند کر دیں, پھر ٹھیک ہے, پھر یہ لالیسنس اسٹیٹ بن جائے گی, بنا دیں لالیسنس اسٹیٹ.
اور خان صاحب جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اس اداروں کے لیے، اس کام کے لیے، اس ملک کے لیے کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ اب ہر ادارہ ختم ہی ہو جائے اور فرد واحد کے انڈر ہو جائے تو میرے خیال میں یہ اس ملک کے ساتھ، یہ ملک پاکستان یہ اسلام کا قلعہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس کے لیے ایسے ہی ایمان والے لیڈر چاہیے. لہذا یہ ہماری درخواست ہے کہ اللہ رسول کا واسطہ ہے، یہ جتنے بھی ادارے، چاہے عدلیہ ہیں، چاہے جو بھی ادارے ہیں، وہ اپنے ادارے کار میں رہ کے جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں تو یہ ملک کے لیے اچھا ہوگا. ادروائز اور جہاں پہ قانون انصاف نہیں ہے تو وہ ملک ہستی سے، دنیا سے مٹ گئے ہیں. تو اس لیے ہماری درخواست ہے کہ عدلیہ سے بھی درخواست ہے سب سے کہ اللہ کا واسطہ ہے، یہ کوئی اس نے کوئی دہشت گردی نہیں کی ہے، ایک بے گناہ قید ہے، خان صاحب جو ہے وہ بے گناہ قید ہے. تو یہ جو ملاقات نہ کروانا یہ اور ظلم کے اوپر ظلم ہے. یہ اگر عدالت ہے نا، عدالت سے کوئی امید نہیں. اگر یہ عدالت ختم ہو جائے تو یہ بہتر ہے، اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ عدالتوں کے حکم پر بھی ملاقات نہیں دیتے، اور جب خان صاحب کے بہنیں ان کو بھی ملاقات نہیں دیتے، سی ایم صاحب کو بھی ملاقات نہیں دیتے، یہ عدالت کے حکم پر. تو اس سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے.